لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كريمين الخاتمين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كنتم عن زيارة القبور إلا فزوروها فإنها ترقى القلب وتدمع العين وتذكرة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر والا خدر، علماء اکرام، مقررین نظام، حاضرین، ناظرین، الحمدللہ بفضل خدا حضرت بندگی میاں سید اشرف کی آج یہ مجلس سجی ہے، مہدی کی کھیتی آج ہری ہے. حضرات کرام، آج ہم جس آستانے مبارک پر حاضری دے رہے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا اور ہم یہاں آئے. اللہ کے اس رحم و کرم پر ہم کو جتنا ہو سکے حضرت کے فیض سے مستفیض ہونا ہے. حاضرین کرام، مجھ سے پہلے مقررین مختلف آیات، احادیث، روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جس کو آپ حضرات نے سب سے سنا. اب مجھے بھی عرض کیا گیا کہ آپ بھی کچھ بولو، تو میں آپ حضرات سے یہ بات کی درخواست کرتا ہوں، کم سنو، عمل زیادہ کرو. لہذا جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ قرآن مجید کے پہلے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین یہ الف لام میم، اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الف لام میم کیا ہے؟ اس کے تعلق سے تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے. مختلف بزرگوں نے اس کا مختلف معنی بیان کیے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ خدا و رسول کے درمیان میں کچھ راز کی باتیں ہیں، یا بعض لوگوں نے کچھ بیان کیے ہیں. بعض لوگ یوں کہیں گے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد عربی پر یہ قرآن مجید نازل فرمایا. اب اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معنی اور تفاسیر کو دیکھنا، اس کو پڑھنا اور پڑھانا. سب سے پہلے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے رکھو، اس کے مطلب کو سمجھو. اس آیت پر جو سب سے پہلے آیت ہے اس پر عمل کرو. قرآن جب جا کے تم کو ہدایت دے گا، تمہارے اندر تقویٰ طہارت ہوگا اور تمہیں خیر و برکت دے گا. تمہارے ایمانوں میں مضبوطی آئے گی، تمہارے عملوں میں مضبوطی اس وقت آئے گی. پہلے اس آیت پر عمل کرو.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنا ایمان رکھو اس قرآن کے اوپر، اس کے اندر رہنے والا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حکم اللہ کی جانب سے ہے، محمد کی جانب سے نہیں۔ تو حضرات محترم، اب آیات تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور خدا جانے بہت سارے ہندی کی چندی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے قسم سے اپنے علم کے اعتبار سے معنی اور مطالب بیان کرتے رہتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید پر اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے، چاہے اولیاء کرام کے تعلق سے ہو، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، چاہے روزے کے تعلق سے ہو، چاہے لین دین کے تعلق سے ہو، چاہے شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، یا بیپار تجارت کے تعلق سے ہو، جو بھی خیال بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، تو کہو یہ سارے کا سارا اللہ کی جانب سے ہے۔ جب ایسا ایمان رکھ لیں گے تو اب اس کے بعد قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو راہ راست پر لگاتا ہے، کس کو سچے راستے پر لگاتا ہے، کس کے اندر دین استقامت پیدا ہوتی ہے، اس کو، جس کو اللہ خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ قرآن آیا جب بتایا یہ ولی کون ہے، رسول کون ہے، پیغمبر کون ہے۔ اب قرآن پر ایمان رکھنا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہدایت دیتا ہے، نیک راستہ بتاتا ہے، تقویٰ طہارت عطا کرتا ہے ان لوگوں کے اندر جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہیں؟ جھبا کبا پہننے والے، یا اپنی داڑھی بمبئی تک رکھنے والے، ناف تک رکھنے والے، یا لمبا جھبا کبا پہننے والے، یا 1000 دانوں کی تسبیح پھیرنے والے؟ کس کو متقی کہا جاتا ہے؟ متقی کی تعریف یہ ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، آپ بتاؤ، جو اللہ یہ فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کے لیے جو متقی ہے، آپ بتاؤ متقی کس کو کہتے ہیں، متقی کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، متقی کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی ہے، جنگل جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے راستے میں جنگل آ گیا، اور جنگل میں ایک جھاڑی آ گئی جس کو ہم باڑی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ باڑی آ گئی، خاردار تھی، کانٹوں دار تھی۔ اب وہ باڑی سے عبور کرنا تھا انہیں، وہ باڑی پار کرنا تھا۔ اب پار کرنا تھا وہ باڑی جو کانٹوں دار ہے، تو اب وہ باڑی سے پار ہونے والا، عبور ہونے والا، بتاؤ تو کیا کرے گا کہ اپنے پورے دامن کو، کپڑوں کو اچھا سمیٹتے ہوئے اس باڑی سے پار کرے گا اپنے سفر کو۔ کپڑوں کو کیوں سنبھالتا ہے؟ کپڑوں کو کیوں سنبھالتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں کپڑے کانٹوں میں الجھ کر کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ جیسا ایک مسافر اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے باڑی سے عبور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کپڑے باڑی کے کانٹوں سے الجھ کر پھٹ نہ جائیں، تو سمجھو متقی کی مثال ایسی ہے، دنیا سے انسان ایسا گزر جائے کہ اس کے جسم کو گناہ کا دھبا بھی نہ لگے۔ جیسا کپڑوں کو کانٹے سے الجھنے سے بچاتا ہے مسافر، ایسا ہے مسلمان، متقی وہ ہے دنیا سے ایسا گزرے کہ وہ اس کے دامن کو، اس کے جسم کو گناہ کا دھبا بھی نہ لگے۔ تو متقی، اب اللہ رب العالمین خود اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ متقی کس کو کہتے ہیں۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مرشد سے، کسی مقرر سے، کسی وائز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ متقی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کی 3 علامتیں اس میں بتائے۔ متقی وہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، نمازوں کو قائم کرتا ہو، اللہ نے جو بھی جس قسم کی اسے طاقت دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ یہ متقی کی 3 علامتیں اللہ رب العزت نے بتائی۔
اب میں بتاؤں، اب ہمارا دعویٰ ہے، پہلی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی علامت متقی، تھوڑی بات ہے مختصر طور پر میں ختم کر دوں گا، کہ پہلی متقی کی علامت یہ ہے، ہم متقیوں کے پاس آئے ہیں، تو متقی کی پہلی علامت کیا ہے؟ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مہدوی ہیں، ہمارا تو ایمان ہے غیب کی باتوں پر۔ غیب کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ غائب ہے، فرشتے غائب ہے، انبیاء غائب ہیں، حشر کا میدان غائب ہے، قبر کے اندر کا ماحول ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور زندگی کے بعد جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ سارے ہمارے نظروں سے غائب ہیں، اس کے اوپر ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مگر میں کہوں گا ہمارا یہ ایمان جو ہے، جو ایمان بالغیب ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت میں ہمارا ایمان نہیں ہے۔ غیب کی باتوں پر نہ جنت پر ایمان ہے ہمارا، نہ دوزخ پر ایمان ہے، مگر دعویٰ ہے کہ ہم کو ایمان کے اوپر، جنت کے اوپر بھی ایمان ہے، دوزخ کے اوپر بھی ایمان ہے۔ یاد رکھو، اگر صحیح معنوں میں اگر جنت پر بھی ایمان ہوتا یا دوزخ پر بھی ایمان ہوتا تو جنت حاصل کرنے کے واسطے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے، جنت کے لالچ میں، اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے۔ اگر جہنم سے بھی کے اوپر بھی ایمان ہوتا تو جہنم سے ڈر کر کم از کم خدا کے گھروں کو آباد کرتے۔ اب بتاؤ کتنے مومن ہیں، کتنے مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اطراف و اکناف میں کتنے ایماندار ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے نمازی ہیں۔ ہم تو وہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت سے کیا مطلب، ہم کو تو جنت کی ضرورت ہے۔ حضرت مہدی موعود نے فرمایا اگر قیامت میں تجھے آج جنت بھی دے دے اس سے راضی نہ ہو، پیش رہو آگے بڑھ جاؤ، اے اللہ ہم تیری جنت لے کے کیا کریں، ہم کو تو تیری ذات کی ضرورت ہے۔ اب جبکہ ہم اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم وہ ظاہری جو اسباب ہیں اس کو تو کم از کم اختیار کرنا ہے۔ اب چلو ان باتوں کو یہاں رکھتے ہوئے ہم سب زیارت کے لیے آئے۔ اب مجھ سے پیشرو مقرر صاحب نے زیارتوں کے تعلق سے عرض کرتے ہوئے کہا کہ ابھی زیارت کے معنی ملاقات کے لیے، اصل کام ہے ملاقات کے، ملاقات کے بعد فیض کی بات آتی ہے، فیض کے لیے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکرۃ الآخرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، اللہ فضول ہوا، بعد میں نے اجازت دے دی۔ کیوں اجازت دے دی؟ اس قبروں کی زیارت سے 3 قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، وہ تدمع العین، آنکھوں اشکبار ہوتی ہیں، وہ تذکرۃ الآخرہ، اور آخرت یاد آتی ہے۔ جب ہم کسی کی خبر کے پاس جائیں، خبر پر پھول اتارنے سے پہلے، میری اماں ہو یا باؤ ہو یا چچا ہو پھپھانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی خبر کے پاس جا کر خبر کے اندر رہنے والا چاہے جانا پہچانا ہو یا انجانا ہو، آپ تو جانتے ہیں اس مٹی کے تودے کے اندر کسی نہ کسی انسان کو دفن کیا گیا ہے، تو اس حالت میں اسے خیال کرو اس اندر رہنے والا کتنا بے بس انسان ہے۔ اس سے پہلے، اس خبر کے اندر جانے سے پہلے، اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھ جیسا تھا، مجھ جیسا چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، دکھ درد بیان کرتا تھا، خدا جانے وائز تھا، مقرر تھا، عالم تھا،
हाफिज था, मुखर्रिर था, क्या इसकी शान थी, क्या इसकी शौकत थी, इसके अंदर क्या ताकत तवानाई थी, क्या आज इसके अंदर इतनी बेबसी के आलम में पड़ा हुआ है, मनो मिन मिट्टी अपने जिस्मों के ऊपर डाला हुआ है, पड़ा हुआ है। एक दिन मेरा भी आने वाला है, मैं इसी तरीके से ही खबर के गढ़ में बेबस बन के पढ़ूंगा। औलाद भी रहेगी, अम्मा भी रहेगी, बाबा भी रहेगी, जायदाद भी रहेंगे, मुल्क भी रहेगा, हुकूमत भी रहेगी, शुजायत रहेगी, मगर मेरी खबर में कौन काम आने वाला है। अरे बेबसी के आलम में जब खबर में के पास रहता कर तसव्वुर करेगा तो क्या उसे उस बेबसी के आलम को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते? और उसका दिल क्या नरम नहीं हो सकता? क्या उसके दिल में नरमी नहीं आ सकती? अगर चलो एक नजारा अगर देखना हो, मेरी अम्मा या मेरी जोरू या मेरी बेटी या मेरे बेटे की मौत हो गई है, थोड़ी देर के लिए सही, मुर्दा पड़ा हुआ है, मेरी दूसरी औलाद या मेरे चाहने वाले यूं कहते हैं कि भाई मेरा बेटा पड़ा हुआ है, मेरी जोरू पड़ी हुई है, अब्बा जान खा लो, भैया खा लो, भाईजान खा लो। कल नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं होता, क्योंकि उसके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत इतनी जागुजी है, बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा को भी वो धुतकार रहा है, क्योंकि उस मरने वाले का गम उसके दिल में है। थोड़ी देर के लिए सही यही आलम उस जगह पैदा करो जहां ज़ियारत को जाके फूल उतारते हैं, तो ख्याल करो एक ज़माने में इसका क्या आलम था, आज मेरा आलम है, एक दिन मेरा भी ये आलम होने वाला है। मैं भी इसी तरीके से बेबस बनकर इस खबर के ज़ेर ज़मीं रहूंगा। अब मैं बरसरे ज़मीं हूँगा, तो क्या उसे रोना नहीं आ सकता? फिर जब ये ख्याल आएगा तो जाहिर बात है फिर इसे खबर से उठाया जाएगा, मैदान हश्र ले जाया जाएगा, रत्ती रत्ती भर का हिसाब लिया जाएगा, खुदा रूबरू रहेगा और हमारे साथ सिवाय हमारे नेक अमाल के कुछ नहीं रहेंगे। तो हम अपने अमाल को याद करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुन्तु नहीयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर इल्ला फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तरफ़ क़ल्ब, हमारे दिल को नरम करता है, आंखों से अखबार होते हैं और आखिरत की याद दिलाती है ये खबर। और ये तो बुजुर्ग तरीन वो हस्ती हैं जिनकी कदम बसी भी नसीब हो गई तो मैं समझता हूँ कि उसकी नजात हो गई। एतक़ाद की जरूरत है, बगैर एतक़ाद के कोई चीज मिलती नहीं। ये सैर और सियाफत की गर्ज से चलो वो मैदान कैसा है, वो खबर कैसी है, वो कितने बड़े बुजुर्ग हैं, वहाँ कितने लोग आते हैं, इस किस्म से भी आएंगे, इस किस्म की तफरी करेंगे, तफरी हो जाएगी, आपको यहाँ तो 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। और एक बात याद रखो, गैर गलत किसी किस्म के शरीयत के खिलाफात खराफात भी होंगे। हजरत की रूह खुश होने के बजाय हजरत की रूह यहाँ से खारिज होकर कहीं दूसरी जगह चले जाएगी। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़ी बेइंतहा आलिम हैं, उनके पास एक हजाम था, वो हर जुम्मा को आकर हजरत का चेहरा बनाया करता था, हर जुमेरात को आकर चेहरा बनाया करता था हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। एक जुमेरात को ना क्या बजाय चारशुबे के दिन आ गया। हजरत ने पूछा कि बरोज तुम जुमेरात को आया करते हो, आज चारशुबे को आके एक दिन फिर क्यों आए हो? कहने लगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, मैं वहाँ जाना है, इसलिए आप चेहरा बना लीजिए, कल मुझे सफर है। हजरत ने फरमाया अच्छा है कि बना ले। चेहरा बना दिया जी। हजरत घर के अंदर गए, एक चिट्ठी लाए, लिख के लाकर मोड़ के उसको दिए कि भाई ये चिट्ठी ले ले, तू अपने जेब में रख ले हिफाजत से, फला रास्ते से तू जा हजरत के पास और फला रास्ते तू वापस आ, वहां तुझे एक अजनबी शख्स मिलेगा, उस अजनबी शख्स को मेरी ये चिट्ठी दे देना। कहने लगा हजरत मुरीद था, मोतकिद था, जेब में रख लिया। आज का मुरीद रखता तो खोल के देखता क्या लिखेंगे, ये तो रख लिया, कुछ नहीं पढ़ा क्या लिखा, उनको क्या मतलब है, उसे तो अमल समझ। खैर गया जी, उर्स भी हो गया, उर्स से फिर उस रास्ते से आया जिस रास्ते से निशानदी की गई थी, वहाँ एक अजनबी शख्स मिला। जैसा कि हजरत ने फरमाया था, वो चिट्ठी उनके हवाले कर दी। वो हजरत ने चिट्ठी ली और खोली और देखा और मुस्कुराया
پھر پلٹایا، اس کے اوپر کچھ لکھے، پھر اس کے حوالے کر دیا کہ یہ چٹھی کس نے دی ہے تو اس کو واپس دے دے۔ حجی و نائی حجام آیا اور وہ چٹھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی کہ حضرت وہ اجنبی ملا، اس کو دیا، اس نے پھر لکھ کے آپ کو واپس دے دیا۔ اب حضرت پڑھے، حضرت کہا یہ بھی مسکرائے، اور اسے تعجب ہوا عجم کو، حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کی چٹھی ان کو دیا تو وہ بھی مسکرائے، اس کی چٹھی آپ کو لی دیا تو آپ بھی مسکرا رہی ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا بھائی بات ایسی ہے، وہ جو روح مبارک جو اجنبی شخص ملا تجھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی۔ میں نے اپنی چیٹھی میں لکھا رہا، حضرت سینکڑوں لوگ آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، غیر غلط طریقے سے شریعت کے خلاف کئی قسم کے خرافات ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف کئی قسم کے ڈھول ہے، دھماکہ ہے، قوالیاں ہیں، دھول تماچا ہے، مورچل ہے، اوتان ہے، 1000 کی 2000 کی تسبیح ہے، 1000 کی قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب شریعت کے خلاف جو امور ہو رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف لکھے، لے جا کو دے دیے۔ کہنے لگا میں ایسا لکھا تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تم اپنے ایک حجام کو نہیں روک سکے تو میں یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کیسے روک سکوں؟ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو بھی جب غیر غلط قسم کے خرافات ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو روح مبارک وہاں نہیں رہتی، تو غیر قسم کے شریعت کے خلاف نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، سچائی چھوڑ کے، جھوٹ کو اپناتے ہوئے، دغا دیتے ہوئے، فریب دیتے ہوئے، اتفاق نہ کرتے ہوئے، اتحاد نہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے مال لوٹتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر شریعت کو آ کر ہم خالی استانے کے اوپر پڑھتے رہیں گے، آستانے کے اوپر پڑھتے رہیں گے، تو حضرت کہتے ہیں مجھے یہ رتبہ ملا نماز سے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوئی میری اس نماز سے، تمہارے دلوں میں میری محبت پیدا ہوئی اس لیے کہ میں اندر اللہ میرا تھا، میں اللہ کا تھا، یہ تمام چیزیں مجھ سے ہوئی ہیں، لہذا یہاں تو بفضل خدا کئی مرتبہ مجھے گجرات کی، مہاراشٹرا کی زیارت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، ہمارے جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی بزرگان دین نہیں، بفضل خدا نہ اودان ہے، نہ چاندنی ہے، نہ شال ہے، نہ 1000 کی تسبیح ہے، تعویذ ہے، نہ 500 کی تعویذ ہے، نہ 1 کی تعویذ ہے، نہ اودان ہے، کسی قسم کا شریعت کے خلاف امور بفضل خدا نہیں ہے۔ خاتمین غزہ خصوصیت کا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، ہمارے بزرگان دین کو ان تمام غیر قسم کے خرافات سے اللہ تعالیٰ ان کے آستانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ مگر یاد رکھو، اتنی بات یاد رکھو، کل پڑھو، درود پڑھو، دویاسا پڑھو، جو کچھ بھی پڑھو، یہاں آنے سے کیا فائدہ ہے؟ بعض شریعت کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، زیارتوں کے دشمن یوں کہا کرتے ہیں یہ مٹی کے تودوں میں کیا رکھا ہے، یہاں کیوں آتے ہو، ان کی ہڈیاں کہاں ہیں، ان کا جسم کہاں ہے، ان کا چہرہ کہاں ہے، ان کا کیا کدھر کہاں ہے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ کسی مومن بندے کی خبر کے اوپر کھڑے ہو کر خل درود دعائے معصورہ پڑھ کے اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خبر میں رہنے والے مردے کو اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں تیرا رشتہ دار بھائی خل درود دعائے معصورہ پڑھ کے تیری مغفرت کی دعا کی ہے، میں آج اس کی دعا کی برکت سے تیرے گناہوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ خدا خبر میں رہتے ہوئے اللہ سے یہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین جس نے میری مغفرت کی دعا کی ہے میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کو اس دنیا سے جب تک نہ آوے اپنے دنیا میں گناہ نہ معاف نہ کرا لے۔ جب ایک معمولی مردہ ایسی دعا کرتا ہے تو حضرت ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس بار راستے پر آنے کی ہمیں توفیق دیا، صحیح طریقے سے حضرت کا اللہ تعالی ہمیں فیض عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ اس قسم کے نیک کاموں میں، نیک مجالس میں شریک ہوتے ہوئے ہم کو ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے صراط مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا